مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان پوری تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ ہے اور مغرب کے بعد ہم اور آپ پہلے عشرے کے آخری دن یعنی 10 رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ 10 رمضان المبارک کی تاریخ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخی وصال ہے۔ آج کے معاملات ماہ رمضان میں انشاءاللہ ہم سب مل کر ام المومنین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے 2 خاص مہمان جو اس وقت آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، عالی جناب حافظ و قاری مولانا انظار نجمی اشرفی صاحب قبلہ اور ساتھ ہی عالی جناب سید خلیل نوری صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ مولانا انظار نجمی صاحب قبلہ ام المومنین کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی سوانح، ان کی سیرت بیان فرمائیں گے، اور ساتھ ہی خلیل نوری صاحب انشاءاللہ ہمیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ سنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز اپنے معمول کے مطابق مہمانوں کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اس سے پہلے کہ ہم ام المومنین کے فضائل، آپ کی سوانح، آپ کی سیرت سماعت کریں، میں چاہتا ہوں کہ خلیل بھائی نعت مبارکہ کے چند اشعار کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ام المومنین کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش سے ایک نعت کے چند اشعار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ باریں گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو، کہ جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، کہ جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھاریں گے سو، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھاریں گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو۔ سبحان اللہ۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر
محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو سبحان اللہ سبحان اللہ. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گے سو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو سبحان اللہ سبحان اللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گے سو کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گے سو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سواریں گے سو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت کلام، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز اور پڑھنے والے سید صاحب ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر ام المومنین کی زندگی کے وہ پہلو آپ ناظرین اکرام کے لیے بیان فرمائیں کہ جس سے ہماری مائیں بہنیں بچیاں سبق حاصل کر سکیں. ام المومنین نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا اور کیسے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل بن گئیں، کیسے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ بندیوں میں آپ کا شمار ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر سب سے بہترین خلق کو اگر پیدا کیا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک۔ اور سب سے بہترین خاتون وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہیں تمام بے شک خواتین کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ماں قرار دیا ہے، بے شک۔ جیسا کہ قرآن میں 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں اللہ نے واضح لفظ میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، کہ نبی مومنین کے جانوں کے مالک ہیں بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کے ازواج امت کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے ہم سب کے پہلی والدہ، جی پہلی ماں جی، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ بے شک۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل کے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ جی سبحان اللہ۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، آپ کے والد خویلد ہیں۔ اچھا، آپ کو ام القاسم اور ام الہند کے لقب سے جانا بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ طاہرہ تھی، زاہدہ تھی۔ سبحان اللہ، آپ ازواج مطہرات میں سے ایک ایسی خاتون تھی کہ جن پر اللہ کا سلام آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا سلام آیا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یوں کہ آپ جو ہے سالن لے کر کے آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جی اور حضرت جبریل نے کہا، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ آپ کے اس انداز دلربانہ کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے اس انداز کو دیکھ کر کے اپنے جبریل کو بھیجا اور کہا، جاؤ محبوب سے کہہ دو کہ جب خدیجہ آئے تو ان سے کہہ دینا کہ آپ پر اللہ کا بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا بھی ان کو سلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں نہ شور ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ شور و غل ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی اور بات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کی، حضرت یہ روایت جو ہے یہ اس موقع پر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جی، اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک جو ہے غار حرا میں غار جا حرا کر میں رہتے عبادت تھے۔ کرتے تھے۔ جی، تو یہ ام المومنین جو ہے اپنے گھر سے کھانا بنا کر غار حرا میں لے کر جا رہے ہیں۔ غار حرا میں لے کر کے جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، غار حرا میں ہم میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ غار حرا تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نہیں، آج کے دور میں بھی بہت مشکل سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ کافی لوگ تو بس نیچے سے زیارت کر لیتے ہیں، وہیں سے دعا وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہی ہمت جٹا پاتے ہیں اوپر تک جانے کے لیے، جی، اور اوپر اگر جانے والا اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ سفر اور زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ جی، اور اگر آج سے 1450 سال پہلے کی بات کی جائے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے ہیں، اور ام المومنین جو ہیں آپ اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے، جیسا کہ آپ نے فرمایا سالن، جی، تو سالن تیار کر کے اگر وہ برتن لے کر وہاں سے چلی، جبکہ کوئی سواری بھی نہیں تھی، نہیں تھی، اور خانہ کعبہ کے قریبی مکان تھا، وہاں سے پیدل چل کر غار حرا تک آنا، پھر پہاڑی پر چڑھ کر جانا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی خدمت اور کیسی قربانی ہے رسول اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط آپ نے کھینچے، جی 4 نشانات۔ حضور نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔
آپ نے ایک خط کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، سبحان اللہ. دوسرے خط کی طرف اشارہ فرمایا یہ مریم بنت عمران ہے، جی اور تیسرے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ آسیہ ہے، جی اور چوتھے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا یہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل جی کسی عورت کو بنایا ہے تو اللہ نے ان چاروں کو بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث متفق علیہ ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے دور کی سب سے افضل عورت جی مریم بنت عمران ہے، سبحان اللہ. اور دوسری اپنے دور کی سب سے افضل عورت خدیجہ بنت خویلد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے بے تھے، شک بے شک. اور اتنا محبت کرتی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، سبحان اللہ. اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ نے نماز بھی ادا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، جی ساتھ میں 2 بچے بھی تھے، اور اپنے آپ مکے کی بہت بڑی تاجرہ تھی. جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ میں آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا جی تجارت کے معاملے کو لے کر کے. تو لیکن معاملہ یہ تھا کہ عرب میں امانت کا معاملہ بہت کم پایا جاتا تھا. جو بھی سامان لے کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا لوگ جاتے تھے تو اس امانت میں خیانت کر کے بجائے نفع کے وہ نقصان کر کے آتے تھے. اچھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی رہی جی اور آپ جیسے جیسے آپ کی زندگی کے ایام بڑھتے رہے جی تو آپ کو لوگوں نے صادق الوعد الامین کا خطاب دیا، سبحان اللہ. اور یہ اتنا پھیل گیا کہ یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچتی ہے. جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں آئی ہے، نکاح میں نہیں آئی ہے. جی یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا. مدارج النبوہ سے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب سے جی اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ طلب فرماتی ہے اور سارے آپشنز رکھتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، مال تجارت، میں آپ کو سونپنا چاہتی ہوں، جی اور میں چاہتی ہوں کہ جو نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں وہ نفع میں آپ کو دوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 25 سال تھی، اور عین شباب کی عمر میں آپ موجود تھے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا، کیونکہ آپ جو ہے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، جی اور جناب ابو طالب کے گھر میں جو ہے نا بال بچوں کا معاملہ زیادہ تھا، جی کثیر العیال تھے، جی تو جس کی وجہ سے گھر میں بہت ساری تکلیفیں بھی تھیں. آپ تجارت کے لیے سامان لے کر کے نکلتے ہیں. ساتھ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غلام جی میسرہ کی شکل میں دے دیا اور کہا کہ تم ساتھ میں رہنا، جہاں جہاں جائیں تم بھی جانا. یہ قافلہ جب نکلتا ہے مکۃ المکرمہ سے جی ملک شام کی طرف، تو وہاں پر ایک درخت کے نیچے جب آپ بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء کے کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھیے لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، جی حضور بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے اور نبیوں کی آماج گاہ کہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس جگہ پر انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھتا ہے، یہ بھی حضور کو معلوم ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے، جی اچھا وہاں جو میسرہ غلام تھا اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، ہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. جی سامنے گرجا گھر تھا، ہاں وہاں ایک نستورہ راہب تھا جسے پادری کہتے ہیں. ہاں جب اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو میسرہ کو بلایا، اور میسرہ کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے؟
تو کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا یہ مکۃ المکرمہ سے آئے ہیں. کہا کہ کیا ان کے والد حیات سے ہیں؟ کہا نہیں، ان کے والد حیات. وہ فوراً کتابیں کھولنی شروع کی جی. اور کتابیں کھولنے کے بعد پھر فوراً آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو درخت کے نیچے دیکھ رہے ہو نا، اے میسرہ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس کتاب کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. وہ کتاب کی روشنی میں بتاتا ہے. پھر اس نے یہ نصیحت کی کہ اے میسرہ تم ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا اور ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا. یہ جہاں جائے وہاں جانا، جہاں بیٹھے وہاں بیٹھنا، جہاں یہ رہے وہاں رہنا. اور یہ نصیحت کی. پھر اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. حضور علیہ السلام جب ملک شام تشریف لے کر کے جاتے ہیں اور وقت سے پہلے اپنا سامان آپ بیچتے ہیں جی. اور بیچ کر کے آپ جلدی واپس مکۃ المکرمہ تشریف لاتے ہیں. جب آپ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ مدارج النبوہ کے بقول جی. کہ دو فرشتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر بادل لیے ہوئے ہیں اور وہ بادل حضور کا سایہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جب یہ چیز حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھی نا جی. تو یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں محبت پیدا کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں سارا سامان پیش کیا اور جتنا نفع لانا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ نفع لے کر کے آئے. سبحان اللہ. اور چونکہ آپ امین تھے تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. تو آپ نے ساری چیزیں پیش کر دی. اس کے یہی وہ محبت تھی جس محبت نے نکاح کے پیغام کا سبب بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نکاح کے پیغام کا. اور تقریباً ٹھیک 2 مہینے 6 دن اچھا. باختلاف روایت جی. کہ پھر آپ 2 مہینے کے بعد آپ سے نکاح ہونا طے پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کی اور اس میں یہ بات کہی کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب تشریف لاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 40,000 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. جبکہ یہ اتنی موٹی رقم جی. آج کے دور میں کوئی عورت اپنے شوہر کو نہیں دیتی ہے الا ماشاء اللہ. آج عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے شوہر سے تو لے لیتی ہے جی. لیکن اپنے شوہروں کو اپنا مال بہت کم دیتی ہیں سوائے متقین کے یا متقیہ کے. تو بہرحال 40,000 کا درہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنا سارا مال، اپنی ذات، اپنا وجود سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ دیتی ہیں. سبحان اللہ. جب آپ نے نکاح فرمایا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر بڑھتی گئی جی. تو حضور کی جتنی اولادیں ہیں سوائے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، وہ حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھی ان سے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. یہ جتنی بھی اولادیں کل ملا کر 6 اولادیں اللہ تبارک و تعالی نے تنہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات میں آپ جتنے اغواس دیکھ رہے ہیں جی، جو سادات ہیں جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی آپ اوپر سے لے لیں، مولا حسن ہو، مولا حسین ہو، امام زین العابدین ہو، امام محمد باقر ہو، امام محمد جعفر صادق ہو، حضرت موسیٰ کاظم ہو، حضرت علی رضا ہو، حضرت نقی علی ہو، حضرت تقی علی ہو، حضرت امام حسن عسکری ہو، سیدنا غوث الثقلین ہو، غوث پاک ہو، حضرت خواجہ غریب نواز ہو، سیدنا مخدوم اشرف سمنانی ہو، یہ جتنے بھی آپ بزرگان دین دیکھ رہے ہیں
اور سیدہ کائنات خود ہو، یہ جو سارے کے سارے آپ یہ پوری نسل دیکھ رہے ہیں، یہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آل میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ کوئی دنیا کے کوئی ایسی خاتون ہے جس میں اتنی معزز خواتین اور بزرگان دین آئے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ نے 6 اولادیں حضور کو عطا کی، سبحان اللہ۔ اور صرف اولادیں نہیں دی جی، بلکہ خدمت کا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اپنے حجرے سے غار پر جانا جی، کتنا اہم کام ہے، جبکہ اس پر پہاڑی پر چڑھنا ہے۔ بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر شریف آپ کی بڑھتی رہی نا، جی تو زیادہ تر آپ غار ہیرا میں ہی جو ہے آپ اپنے اوقات گزارتے تھے۔ جی، ان ایام میں سارے بچوں کی کفالت، پرورش، جی، یہ سارا کام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تنہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب آپ پر پہلی وحی طاری ہوئی جی تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوگی، بخار کی، جی کپ کپی کی، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جی، اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے گھر میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب چادر اڑایا گیا تو پھر آپ نے پوری داستان بتائی۔ جی، پھر آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے گئی کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے پوری داستان بتائی تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، وہی لے کر کے، سبحان اللہ۔ اور کہا مبارک ہو آپ نبی بننے والے ہیں، کاش میں آپ کا زمانہ پاتا تو میں آپ کی مدد کرتا سبحان اللہ، اور میں آپ پر ایمان لے کر کے آتا۔ سبحان پھر حضور علیہ السلام اس غار میں تھے تو پھر وہی فرشتے کو آتا دیکھا، اور جیسے گھنٹی کوئی بجتی ہے نا تو اس طریقے سے مثل سلسلۃ الجرس، اس انداز میں جب وہ اوپر سے آتا ہوا دیکھا تو پھر آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر وہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، سبحان اللہ۔ کہ کہا کہ اے چادر پوش، اے جھرمٹ والے پیغمبر آپ اٹھیے۔ اس سے پہلے جو پہلی آیتیں اتری تھی نا، جی، اس میں تبلیغ کا حکم نہیں تھا، ہاں، تو آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اتری جی، تو اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو پیش کیا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی وہ خاتون ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خواتین میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں تطبیق دی گئی ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں مولائے کائنات شیر خدا ہے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ نبی آخر الزماں کے ہاتھوں پر سب سے پہلے ایک مرد نے نہیں بلکہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا ہے۔ جی، ام المومنین کا رویہ، آپ کی خدمات، آپ کی محبت، آپ کی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکساں ہی ہیں، یکساں ہی ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اور وہ روایت جو آپ نے شروع میں بیان کی کہ جو آپ سالن لے کر جا رہی تھی، یہ تو اس دور کی بات تھی جب میرے نبی نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا۔ جی، جب اس دور میں ایک بیوی اپنے شوہر کی ایسی خدمت کر رہی ہو، اور پھر جب پتہ چلے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے ہیں، تو پھر خدمت اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت ام سلمہ نے جی، یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد پر جاتے ہیں ہاں، اور جہاد کا ثواب پاتے ہیں، ہم عورت جہاد پر نہیں جاتے اور ہم کو ثواب سے تو ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے بس یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تم عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کر لو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کیجئے، آپ برابری کی بات کہ شوہر کا مقام تو دیکھیں آپ۔ جی، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا جی، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس سے مقام آپ سمجھیے، بے شک، بے اس شک۔ سے رتبہ۔ عورتیں شوہر کے انتقال کے بعد بے بس ہو جاتی ہیں، جی،
ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے، لیکن نکاح میں رہ کر کے یہ بات ان کو بہت کم سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں شوہر کی فضیلت میں، جی یا قرآن مقدس کی جو آیات ہیں شوہر کے مقام کو بتانے کے لیے، جی یہ سب کی سب چیزیں، چاہے حضور کا فرمان ہو چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی باتیں ہیں، جی لیکن ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وقت کر رہی ہیں جب یہ آیات نازل بھی نہیں ہوئی تھی، آیت نازل بھی نہیں، جب حضور نے شوہر کا مقام بیان بھی نہیں فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی فطرت میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی، سبحان اللہ، اور یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو 4 خواتین کی بات کی، ان 4 میں قربان جائیں کہ 2 جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہیں، گھر کی ہے، اور ان دونوں میں بھی آپسی رشتہ جو ہے ماں بیٹیاں ہیں، ماں بیٹیاں ہیں، یعنی سبحان حضور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ان کی بیٹی خاتون جی جنت۔ اور ظاہر ہے کہ خاتون جنت کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ابھی ہم نے 3 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا، تو خاتون جنت کے اندر جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سب والدہ سے انہیں ملا ہے، والدہ سے بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ نے 2 کو گھر کی بات کی ہے، انشاءاللہ جنت میں 4 گھر کی رہیں گی، سبحان اللہ، بے شک جی، وہ ایک بیٹی کی شکل میں جی، اور 3 جو ہے نا زوجہ کی شکل میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں حضرت عائشہ یہ بارہا کہتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی عورت کو یاد کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، بلکہ کبھی کبھی آپ کہتے کہ میں رشک کرتی تھی، اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے کہ میں غصے میں آ جاتی تھی یا جلن والا مسئلہ ہوتا، اس کو ہم یہ الفاظ نہیں، رشک کے طور پر یہ کہتی تھی کہ آپ اس بڑھیے میں آپ کیا پاتے ہیں جی، کہ بار بار آپ انہی کا تذکرہ کرتے، کیا ان سے ان کی جگہ پر اللہ نے نعم البدل کی شکل میں آپ کو اور عورتیں نہیں دی ہیں؟ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمام عورتوں میں سب سے زیادہ اگر محبوبہ کوئی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، سبحان اللہ، بے شک، جب میرے پاس مال نہیں تھا تو مال کے ذریعے سے انہوں نے مدد کی، سبحان اللہ، جب میں تنہا پڑ جاتا تھا تو یہ مجھے سہارا دے کر کے مجھے حوصلہ دینے والی تھی، سبحان اللہ، ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے، اور مجھے کسی نے اولاد نہیں دی ہے، جی، مجھے جو بھی اولاد ملی ہے خدیجہ سے ملی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم وہ بعد میں آئے تھے، پیدا ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا جملہ تھا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ فرماتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا درجہ بہت عرفہ والا ہے، آپ صدیقہ ہیں، آپ کے بستر پر قرآن اترا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان اپنی جگہ پر جدا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جو قربانیاں دی ہیں، جی، یعنی اس دور میں جب پورے مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، جی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، اپنے چچا کے یہاں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا اس وقت بظاہر، حالانکہ سب کچھ اللہ نے انہی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت اور خزانے بھی اللہ نے حبیب کے صدقے میں عطا کیے، لیکن بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت ام المومنین نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دیا۔ یہاں میں خلیل نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بہت سارے فضائل و مناقب بیان کیے، اب منقبت کی شکل میں ام المومنین کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خلیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت پیش فرمائیں۔ تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ، روز توشا ہیرا میں لے جانا، روز توشا ہیرا میں لے جانا، واہ تیرا خدیجۃ الکبریٰ، واہ تیرا خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے قبول دین
کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے قبول دین کیا اے مصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ اے مصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی اے مزکیٰ خدیجۃ الکبریٰ اے مزکیٰ خدیجۃ الکبریٰ وقف دین رسول تھا تیرا وقف دین رسول تھا تیرا لمحہ لمحہ خدیجۃ الکبریٰ لمحہ لمحہ خدیجۃ الکبریٰ رب نے تم پر سلام بھیجا ہے رب نے تم پر سلام بھیجا ہے تم ہو یکتا خدیجۃ الکبریٰ تم ہو یکتا خدیجۃ الکبریٰ عین سنت رہا تیرا لارے عین سنت رہا تیرا لارے ہر طریقہ خدیجۃ الکبریٰ ہر طریقہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ مفلسوں کو نوازتے رہنا مفلسوں کو نوازتے رہنا تیرا شیوا خدیجۃ الکبریٰ تیرا شیوا خدیجۃ الکبریٰ پیش من جانب مشاہد ہے پیش من جانب مشاہد ہے یہ قصیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ قصیدہ خدیجۃ الکبریٰ تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا صاحب یہ دیکھیں محض اتفاق ہے کہ 3 رمضان المبارک کو جب خاتون جنت کے فضائل مولانا افضل برکاتی صاحب بیان کر رہے تھے اس کے بعد میں نے خلیل نوری صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ خاتون جنت کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش کریں تو جب انہوں نے منقبت پڑھی تو اس منقبت میں وہی ساری باتیں تھی اشعار کی شکل میں جو مولانا افضل برکاتی صاحب نے بیان فرمایا تھا سبحان اللہ اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہی سب ہے جو آپ نے بیان کیا وہی ساری چیزیں منقبت کی شکل میں نے نثر میں کر دی اور ماشاءاللہ انہوں نے نظم میں بیان سبحان کر اللہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ظاہر ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا وہی بات ہے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کچھ خاتون جنت نے سیکھا اور پایا یعنی بالکل اپنے والدہ کے نقش قدم پر نقشے کرنا سبحان اللہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ بے شک جب نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمتیں برستی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہی نثر میں چل رہا تھا تو اللہ نے اس کو نظم میں بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اللہ قبول خدیجۃ فرمائے۔ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے آمین اللہ بہت عظیم خاتون تھی جی۔ بہت عظیم خاتون تھی جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے تھے بے شک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نکاح میں تھی نا حضور علیہ السلام نے اس وقت آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خاص بات ہے جی
کسی اور سے نکاح نہیں کیا. جی جب آپ کا وصال ہوا اعلان نبوت کے 10ویں سال، جی. تو اس کے بعد آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا تھا. اچھا، اعلان نبوت کے 10ویں سال سے مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کی 50 سال. تو جب 50 سال کی عمر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کا آپ اندازہ لگائیں جی کہ 40 سال میں نکاح ہوا. جب آپ کی عمر تھی 40 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد میں 15 سال کے بعد میں میرے نبی نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جی اور اس کے بعد بھی 10 سال تک، یعنی تقریباً 25 سال تک آپ ساتھ رہی. ساتھ رہی. سبحان اللہ. یعنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، ان ایام میں آپ نے نہ کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے. حضور ہمیشہ ان کو یاد کر، بلکہ محبت کی بات آپ کو بتاؤں اور اتباع کی بات بتاؤں تو سرکار نے واضح لفظ پر فرمایا جی کہ تمہارے لیے، تم عورتوں کے لیے 4 عورتوں کی اتباع کافی ہے. جی. یہاں بھی وہی 4 ہے. سبحان اللہ. ان کو آئیڈیا بنا لو. جی. اور میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ سیریل میں، پکچر میں وہ ننگے پن عورتوں کو آئیڈیل بنانے سے تمہیں کیا ملنا ہے جی سوائے تمہاری آخرت کے خرابی ہونے کے. بے شک. آج اپنی عزتوں کا جو سودا آپ کر رہی ہیں، یہ سیریلوں کا نتیجہ ہے. جی. کاش ہم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پڑھی ہوتی جی. تو آج کوئی خاتون اپنے شوہر سے دغا بازی نہیں کرتی. بے شک. اور دوسری چیز دیکھیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کو ناراض نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ کم و بیش ابھی جیسا کہ آپ نے کاؤنٹ کیا 25 سال تک کے کم و بیش حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہی. اچھا، اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے بعد، حالانکہ یہاں ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہر مالدار ہوتا ہے، عورت غریب ہوتی ہے تو تھوڑا سا اونچ نیچ کر کے، لیکن اگر عورت غریب مالدار ہو جائے اور شوہر غریب رہے تو بیچارہ ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں بظاہر، حالانکہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے مالک کے کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ. لیکن دنیا میں حضور نے غربت کو پسند فرمایا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ مالدار ہے جی تو تیور تو بدلنا چاہیے تھا. جی. لیکن آپ یقین جانیں کہ جس طرح ایک خادمہ اپنے آقا کی بارگاہ میں رہتی ہے، اللہ وہی سیم کیفیت رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. آج کل ان چیزوں کو عورتوں کو سیکھنی چاہیے، جی مائیں بہنوں کو سیکھنی چاہیے جی کہ اپنے شوہروں کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، جی ان کی خدمت کرے، ان سے اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، بے شک ان کے آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں. بے شک. وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، باہر مزدوری کرتا ہے، کسی کی گالیاں سنتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے، نہ جانے ہزاروں غم لے کر کے وہ باہر سے تھپیڑے کھا کر کے وہ گھر آتا ہے ایک چین کے لیے، ایک سکون کے لیے. اگر اس کی عورت نے بھی اس کا چین اور سکھ اس کا چھین لیا تو وہ انسان جائے گا کہاں؟ بے شک. لیکن اگر وہی عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو خوش کرے، اس کو راضی کرے، اس کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ گویا کہ اسے دنیا ہی میں اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی تو ہے کہ سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ نے ایک اچھا گھر دیا ہو اور اچھی بیوی عطا کی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت ہے. تو ایک عورت کو ایک نعمت بننی چاہیے، زحمت نہیں بننی چاہیے. بے شک. آپ ہی وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر جنت بنتا ہے، اور آپ ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے گھر جہنم بنتا ہے. بے شک. اور زبان کا استعمال جی بہت اہم ہے کہ ہم کب کیا استعمال کریں اور کب کیا استعمال نہ کریں. ورنہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باضابطہ طور پر یہ پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ایسی ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی بہت پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. سرکار نے فوراً فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
فوراً. پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ ایک ایسی خاتون ہے کہ نماز تو صرف فرائض تک اور جو بھی فرائض چیزیں وہی کرتی ہیں لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے. سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یعنی جب پڑوسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنے پر جنت کے حقدار بن سکتے ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازے. بے شک بے شک. اور جس گھر میں شوہر کی آواز پر عورت کی آواز بلند ہو جاتی ہے جی تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ او اکبر. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور بعض روایت تو اتنی اہم ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کا نافرمان ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ بھی دیا جائے ورنہ اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ ایسے بھی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہے. جی لیکن یہ ہے کہ مرد کو بھی صبر کرے, ہاں اپنے گھر کو توڑے نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ بدلنے والا ہے. بے شک. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناپسند ہو, بے شک. تمہارے حق میں وہ اچھا نہ ہو. جی اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند اس میں کوئی اچھائی ہو جی اور وہ اچھائی تمہیں آگے کام دے دے. سبحان تو بہرحال گھر نہ توڑے. اور خواتین سے کہوں گا کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور شوہروں سے بھی کہوں گا میں جی کہ وہ اپنی عورتوں کی عزت کرے, جی اپنی بیویوں کا احترام کرے, انہیں رسپیکٹ دے. عورت کو کیا چاہیے؟ اپنے شوہر سے کچھ نہیں, اپنے شوہر سے وہ عزت چاہتی ہے, جی اپنے شوہر سے احترام چاہتی ہے, اپنے شوہر سے پیار چاہتی ہے, اپنے شوہر سے وقت چاہتی ہے. اور یہ ساری چیزیں عورتیں آپ سے چاہتی ہیں, کسی اور سے نہیں. اور جب آپ نہیں دو گے تو وہ چڑچڑا پن آئے گا. بے شک. جی آپ 2 بجے تک 3 بجے تک گھر سے باہر رہو گے, عورتوں کو وقت نہیں دو گے تو اس کا تو نقصان تو آپ نے تو بھرنا ہے, برتنا ہے نا. تو آپ بھی غلطی نہ کریں. بلکہ حضور علیہ السلام کی محبتوں کا معاملہ تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس گلاس سے آپ پانی پیتی تھی, نوش فرماتی تھی, حضور علیہ السلام وہیں پر لب لگاتے تھے جہاں پر حضرت عائشہ کے لب لگے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے حضور کی 11 ازواج ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی کا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہوا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سب سے خاص بات آپ یہ دیکھیے کہ اختلاف, اتنا پیار بانٹتے تھے حضور علیہ السلام. ہم تو ایک کے ساتھ صحیح سے نہیں رہ پاتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 کے ساتھ جو بھی مختلف المزاج, مختلف الفطرت, مختلف العادات, مختلف الاطوار, بے شک, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ایسا پیار تھا اور سب سے ایسا رویہ تھا کہ کسی خاتون نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شکایت نہیں کی کہ حضور علیہ السلام کے اندر کوئی معاملہ پایا جاتا ہے. آخر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری بات پیش کرتا ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے اور حضور کی محبت. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ غلام ہے, خادمہ ہے, یہ میری نوکرانی ہے, کپڑے پریس کر کے دے, کھانا بنا کر کے دے, میرا پیر دبایا کر, سر دبایا کر, یہ کر. ایک غلام کی محبت ایک الگ چیز ہے. محبت میں دبائے تو اس کو بہت ثواب ہے, بلکہ سب پر جہاد کا ثواب ہے, کسی پر صدقے کا ثواب ہے, بہت بہت ثواب ہے عورتوں کو. اگر ان ثوابوں کے بارے میں پتہ چل جاوے نا تو عورت ہمیشہ شوہر کی خدمت میں ہی لگی رہے. بے شک بے شک. اتنی فضیلتیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے دیکھیں. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا تھا نا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ کو بھیج کر کہا تھا کہ جاؤ حضور سے جا کر کہو کہ وہ ایک چادر دے دیں. چادر دے دیں. اور وہ خادمہ گئی, حضور سے چادر لی کہ آپ نے چادر منگائے ہیں. حضور نے چادر دے دی. اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضور خود تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی کیفیت بدلی ہوئی ہے اور بیماری میں ہیں, آپ آخری وقت میں ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ نے چادر طلب کی تھی؟ کہا ہاں. کہا کیا کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے
تو مجھے کفن جو دیا جائے وہ اسی کپڑے میں دیا جائے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میری تمنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ ہم اہل سنت کے یہاں جو تبرکات پائی جاتی ہیں، تو تبرکات کی زیارت کرنا، اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا، تو ام المومنین نے بھی یہ کیا کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر طلب کی کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کو میرا کفن بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کا یہ تو حضرت خدیجہ کا پیار تھا جی، کہ میری تمنا یہ ہے۔ جی، اچھا، شوہر سے محبت آپ دیکھ لیجئے، ہاں، بے کیا شک، غایت درجہ محبت ہے بے شک، کہ جب عمومی طور پر عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو دونوں میں وہ محبت برقرار نہیں رہتی ہے جو شادی اول میں ہوتی ہے، جی، تو وہ محبت رہتی ہے۔ جیسے جیسے پرانا ہوتا ہے تو محبت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، جی، لیکن یہاں جیسے جیسے پرانا ہو رہا ہے محبت اور بڑھتی چلی جا سبحان رہی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں آپ کے چادر کو کفن بناؤں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخری وقت بھی حضور کی نشانی لے جانا چاہتی ہے، سبحان اللہ، قبر میں بھی حضور کی نشانی رکھنا چاہتی سبحان ہے۔ اللہ، اور جو انسان جس کیفیت میں قبر میں جائے گا نا، وہ اسی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا بھی تو۔ گویا کہ یہاں بھی حضور کے ساتھ ہی ہے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہے، اور میدان محشر میں بھی حضور کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی حضور کی نشانی کے ساتھ ہی رہے سبحان گی۔ اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضور کا پیار دیکھیے، اس سے ان مردوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو اپنی عورتوں کو میل سمجھتے ہیں یا گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، یا گھر میں عورتوں کو عزت رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، اپنے بچوں اور بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کو گندی گندی گالی، ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ بہویں آ جاتی ہے، بہوؤں کے بیٹے بیٹیاں آ جاتے ہیں، پھر بھی یہ ظالم مرد لوگ اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو، بے شک، احساس ہونا چاہیے کہ کر کیا رہے ہو۔ تم مرد ہو، حاکم ہو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ تم نے خرید لیا ہے۔ بے شک، تم مرد ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ تو وہ تمہاری خادمہ ہے، غلام ہے، جی، ظلم کر رہے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ اللہ نے تمہیں مرد دیا ہے تو یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے۔ اب بڑا تو حقیقت میں وہی ہوتا ہے نا جو کمزور کو ریسپیکٹ دے، عزت دے۔ بے شک، پھر تم کاہے کے بڑے ہو، اور پھر تم کاہے کے مرد ہو؟ ساری مردانگی تمہاری یہی ہے کہ عورتوں پر سارا غصہ ہوتا رہے۔ جی، اگر تمہیں مردانگی دکھانی ہے تو 5 وقت کی نماز کے بجائے نوافل کثرت سے پڑھ کے دکھاؤ، بے شک، غریبوں کی مدد کر کے دو، وہاں مردانگی دکھاؤ۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا کر کے دکھاؤ، جی، جہاں پر اتیاچار ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا کر کے دکھاؤ، بے شک، اعلائے کلمت الحق کر کے دکھاؤ، تب کہلاؤ گے تم مرد ہو نا۔ بے شک، کہ کمزوروں کے سامنے ظلم کرنا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار پاور سب ہونے کے باوجود جب حضرت خدیجہ نے یہ کہا نا کہ میں اسے کفن بنانا چاہتی ہوں، جی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نم تھی۔ کہا خدیجہ تم چادر کی بات کرتی ہو، اگر تم نے مجھ سے میرے جسم سے چمڑی مانگی ہوتی نا تو میں بھی تمہیں یہ اتار کر کے دے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بکریاں، تو اس کے گوشت کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے سہیلیوں تک بھجوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، محبت تھی، یہ پیار تھا۔ اب بے شک، ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھیں، سیکھیں۔ بے شک، اسلام ہمیں جہاں پر مرد کو عزت دیتا ہے، شرف دیتا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت ہمیں عورتوں کو بھی عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق سبحان عطا اللہ، فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، افطار کا وقت قریب ہے اور امید ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آج آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، آپ کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی سوانح کے تعلق سے، آپ کی قربانی، آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنی اولاد کی تربیت، آپ کی خدمات، یہ ساری چیزیں سنی۔ اللہ تبارک تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کو ام المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دے اور انہی کی طرح اپنے شوہر کا، اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔
تو جاتے جاتے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا جناب سید خلیل نوری صاحب قبلہ سے کہ وہ چونکہ افطار کا وقت ہے وہ کچھ دعائیہ کلمات ہمیں پڑھ کر سنائیں. آپ دسترخوان پر دعا بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی یہ دعائیہ کلمات آپ سنیں اور اس پر بھی آپ آمین کہیں. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بندے عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندے عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا. میں بندے عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا. میں بندے عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار